بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید مقدر رضا۔ ناظرین، آج پھر ایک ایسی دردناک اور الگناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ بہاول نگر میں خون سفید ہو گیا۔ اپنے ہی لختے جگر نے باپ کو سر عام چھریوں کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ افسوسناک واقعہ بہاول نگر میں پرانی سبزی منڈی کے پاس پیش آیا ہے، جہاں پر بدبخت بیٹے نے باپ کو چھریوں کے وار کر کے جان سے مار دیا۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ مقتول نذیر کالونی کے رہائشی تھے۔ ظالم بیٹے نے چھریوں کے وار کر کے باپ کو لہو لہان کر دیا۔ بوڑھا باپ زخموں کی تاب نہ لا کر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ناظرین، کہیں جائیے گا مت، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، کیونکہ کوئی بتائے یا نہ بتائے ہم بتائیں گے حقائق کیا ہیں۔ بابا، آج میں آپ کو بتاؤں گی پولیو کھانے کا طریقہ۔ نہیں، یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ پہلے ٹوسٹ کرے نا، پھر لک کرے۔ یم آپ کو یم نہیں کرنا، میں چھوٹی ہوں نا، مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ پھر ان کو ساتھ لائے جیسا مجھے ہے کرتے ہو، پھر دودھ میں ڈنک کرے۔ اب بابا کی باری؟ نہیں۔ کیوں؟ پہلے آپ سیکھ تو لو۔ اوریو۔ ناظرین، کیا انسان جائیداد، پیسہ، دولت کے پیچھے اتنا اندھا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بہت ہی قریبی کو موت کے گھاٹ اتار دے؟ کیا پیسہ، دولت کی قدر انسان کی زندگی سے بڑھ کر ہوتی ہے؟ کیا انسان کو زندگی کا سکون اور خوشیاں انسانوں سے وابستہ ہو کہ نہیں، بلکہ پیسے کے حصول سے ہوتی ہیں؟ ناظرین، آج کل کے واقعات کے بارے میں سن کر انسان کے ذہن میں اس قسم کے سوال تو ضرور آتے ہیں، چونکہ آج میرے ذہن میں بھی یہ سوال بہت زیادہ وہ گردش کر رہے تھے، اور وہ صرف اس واقعے کی وجہ سے کہ جہاں گھریلو لڑائی جھگڑے کی بنا پر بدبخت بیٹے نے اپنے باپ کو بڑے بازار میں چھریوں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جی ہاں ناظرین، خون واقعی ہی سفید ہو جاتا ہے جب بات آج کل کے دور میں دولت جائیداد کی آتی ہے۔ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو موت کی نیند میں سلا دیتے ہیں، بنا جانے، بنا سمجھے، بنا سوچے۔ ان کی آنکھوں میں ایک لالچ کی پٹی بن جاتی ہے، اور وہ دولت کے نشے میں اندھے ہو کر اپنے کسی بہت ہی قریبی انسان کو موت کی آغوش میں سلا دیتے ہیں، اور وہ دولت تو پا لیں گے مگر خود کو ہمیشہ کے لیے گناہگار بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوں گے، کیونکہ کوئی بتائے یا نہ بتائے ہم بتائیں گے حقائق کیا ہیں۔ اب اسے دکھاتے ہیں فن۔ یار تم لوگ کہاں ہو؟ نور، حمزہ، سلانٹی کے ساتھ فن تو مست ہے۔ کھاؤ کھاؤ۔ کولسن سلانٹی، فن کا کرنچی میلٹی مزہ۔ اور کتنا آسان ہوتا ہے نا کسی کو گولی مار کر یا چھریوں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دینا۔ بھلا کتنی دیر لگتی ہوگی اس کے مرنے میں، مگر انسان کیوں بھول جاتا ہے کہ وہ ایک گولی اس انسان کو کہ جس کو لگتی ہے وہ مر جاتا ہے۔ شاید اس سے کم تکلیف ہوتی ہوگی کیونکہ وہ تو مر جاتا ہے، مگر جو مارنے والا ہوتا ہے ساری زندگی ایک عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔
پھر چاہے دنیا کی کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو وہ اسے اس درد اور اس عذاب سے نہیں نکال سکتے۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے راشد ڈڈی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، مزید کیا حقائق سامنے آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی راشد، بتائیے گا اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ مقدر، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ بہاول نگر میں پیش آیا ہے، جہاں پر بدبخت بیٹے نے باپ کو چھریوں کے وار کر کے لہو لہان کر دیا۔ بوڑھا باپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اور مقدر حیرت کی یہ بات ہے کہ ملزم واردات کے بعد جائے وقوع سے فرار ہو کے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا اور وہاں پر جا کر اپنی گرفتاری دے دی۔ پولیس کی فرانزک ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سے تفتیش جاری ہے۔ ملزم کے خلاف ملزم کے چاچا محمد اسلم نے مقدمہ درج کروا لیا اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ گھریلو لڑائی جھگڑے کی بنا پر میرا بھتیجا محمد بابر جو کہ گھر سے ناراض ہو کر پیرواں کے چک پیر شاہ چلا گیا اور جو گھر نہ واپس آیا۔ اس کے نمبر پر رابطہ کیا گیا تو نمبر بند آنے پر میں اور میرا بھائی موٹر سائیکل پر بابر کو لینے گئے تو بابر کو لے کر جب ہم بہاول نگر آ رہے تھے کہ دن کے اوقات میں تقریباً 1 بجے کے قریب ہم بہاول نگر پہنچے اور ایک موٹر سائیکل پر میرا بھتیجا محمد بابر اور میرا بھائی سوار تھا جو کہ عیدگاہ کی طرف چلا گیا۔ میں الحمد چوک میں بہاول نگر میں گھر کے لیے فروٹ لینے کے لیے رک گیا۔ اسی پر پیچھے سے شور کی آواز سنائی دی اور شور سن کر لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور میں بھی وہاں پر پہنچ گیا اور میں نے دیکھا کہ میرا بھتیجا محمد بابر نے میرے بھائی جمیل کو بے دردی سے چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا اور میرا بھائی جمیل خون میں لت پت ہو کر روڈ پر گرا پڑا تھا۔ ہم نے بر وقت 1122 کو اطلاع دی اور ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور میرا بھائی جمیل کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا، لیکن وہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا تھا۔ جی ناظرین، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ کیا قتل کرتے وقت اس بدبخت بیٹے کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ وہ اپنے کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کا جو ہے وہ قتل کر رہا ہے؟ معمولی سی طلاق کلامی پر، گھریلو لڑائی جھگڑے پر بدبخت بیٹے نے اپنے والد محمد جمیل کو بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان سید مقدر رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔